ورلڈ نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ ہمارا ہوگا عمران خان کی آج جیل کے دوران سماعت اور اعظم خان کے بیان کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے بعد میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ایران کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کے بعد جسٹس اطہر منولے کی تقریر جو کل صحافی ورکر شاپ تھی اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، اور بہت سی باتیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ نواز شریف کا پروگرام بڑھ گیا، وہ کیسے، اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا 2024 کا الیکشن ہو پائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن دیں گے۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی تاکہ مکمل آپ کو انفارمیشن مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پاکستان میں الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف کا پروگرام کیسے بڑھ گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے نواز شریف کا 21 اکتوبر کے بعد یہ پہلا جلسہ تھا حافظ آباد میں۔ حافظ آباد میں جب نواز شریف تقریر کرنے آیا تو صرف 10 منٹ تقریر کی، اور اس کے بعد 9-2-11 ہو گئے۔ جلسے میں اتنی عوام بھی موجود نہ تھی، اور عوام کے جو نعرے تھے، گلی گلی میں شور ہے، پورا ٹبر شور ہے، جیسی آپ نے دیگر ویڈیو میں دیکھی ہوں گی، اور اس کے بارے میں آپ کو ہم آگاہ کرتے ہیں۔ اس پر مختلف صحافیوں کی رائے ہے، جیسے کہ عارف حمید بھٹی نے ٹویٹ کیا کہ مجھے کسی اہم ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ نواز شریف کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں نواز شریف کا جلسہ ناکام ہونے کی وجہ سے نواز شریف نے لیا والا اور سہیوال والے جلسے میں گئے نہیں، اور لیا والا جلسہ بھی ملتوی کر دی۔ نون لیگ والوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت خراب نہیں، اصل طبیعت پاکستان کے عوام نے اس کی خراب کر دی، کیونکہ پاکستان چور لیڈروں کو مسترد کر چکی ہے اور ڈیل والوں کو بھی مسترد کر چکی ہے۔ اب پاکستانی قوم صرف اور صرف عمران خان کو چاہتی ہے اور کسی کو نہیں چاہتی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلا ٹاپک بتا دیا۔ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان اور ایران کے درمیان کی کشیدگی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں امریکہ کا بھی پروگرام بڑھ گیا۔ امریکہ چاہتا تھا پاکستان اور ایران کے حالات نارمل نہ ہوں، وہ کشید رہیں۔ پاکستان نے پہلے سفیر کو نکال دیا، اور اس کے بعد اپنے سفیر کو بلا لیا۔ جب سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، پھر اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ جو راستے ہیں وہ امن کی طرف ہم خواہش کریں گے اور تعلقات کو نارمی لائیں گے، اور ایران کی طرف سے یہی پیغام آیا، اور اس کے بعد پاکستان نے اپنے سفارت خانہ بحال کر دیا۔ اور اس کے بعد اہم پیشرفت جیسے جیسے ہوں گی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ جو چاہتے تھے پاکستان اور ایران کی جنگ ہو، وہ ملک اب صف ماتم بچ چکے ہیں۔ اسرائیل خاص کر چاہتا تھا کہ پاکستان اور ایران کی جنگ ہو، اسرائیل کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ پاکستان رد عمل دینا چاہیے تھا، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو ویڈیو بنا چکی تھی، پاکستان رد عمل۔ اور تیسرا ہمارا ٹاپک بہت اہم تھا، اعظم خان جو پاکستان میں سیفر کیس چل رہا تھا، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل انفارمیشن دیتے ہیں۔ سیفر کیس کیا ہے، اور سیفر کے سلطانی گواہ اعظم خان اپنے پہلے بیان سے مکر کیوں گئے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب عمران خان کے سامنے آیا تو عمران خان نے کہا کہ آپ اب قرآن پاک پر حلف لیں اور اس سے بیان لیں۔ جب اس سے حلف لیا گیا تو اس نے بیان دیا کہ عمران خان نے جلسے میں صحیفہ نہیں، کاغذ کا ٹکڑا تھا جو صحیفہ نہیں تھا۔ عمران خان نے نہ پڑھا نہ کچھ کیا، مجھے کیسے معلوم تھا کہ صحیفہ ہوگا۔ ماہر قانون کہہ رہے ہیں اب تو صحیفہ کیس بھی بڑھ گیا۔ دوسرا نیب کیس بھی تقریباً توشہ خانہ القادر جیسی ایسے کہہ جائیں وہ بھی جلد بڑھ جائیں گے۔ اعظم خان کے بیان کے بعد سیفر کیس میں اب کچھ نہیں رہا،
اس کے بعد آج آتے عمران خان نے کہا کہ میری قوم سے اپیل ہے کہ ووٹ ڈالنے جائیں۔ تیجا میں آخری اور مین ٹاپک کہ آزاد رائے۔ جسٹس اطہر امان اللہ نے تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی رائے ججوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ججوں پر اگر تنقید ہوتی ہے تو انہیں برداشت کرنا چاہیے اگر جج وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ جسٹس اطہر امان اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں 1971 میں اگر یہ حالات آزادی ہوتی تو یہ حالات نہ ہوتے۔ جسٹس اطہر امان اللہ سے پاکستانی قوم پوچھتی اس وقت کیا آزاد رائے ہے یا نہیں؟ یہ میں سوال قوم پر چھوڑ رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اس وقت الیکشن کے حالات ہیں اور سروے مختلف رپورٹ پیش کیے جا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جاہد ہے۔ آپ تو سروے ایسے کیے جا رہے ہیں کہ ایک طرف نون لیگ ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں اور پی ٹی آئی کے آزاد حمایت یافتہ بھی نون لیگ کو شکست دے رہے ہیں۔ نون لیگ کی سب سے بڑی شکست یہی ہے کہ پاکستان کے عوام اب نون لیگ کو نہیں چاہتی۔ اس کے بارے میں مکمل آپ کا اپڈیٹ اگلی ویڈیو میں ہم دیں گے کہ سروے کیا ہے اور اس کا رزلٹ کیا ہے تاکہ آپ کو مکمل انفارمیشن مل سکے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب پر نئے ہیں یا پرانے کامنٹ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مکمل ویڈیو آ سکے۔ شکریہ۔